پھر کیسے ہوگا؟ آئی مین کہ آپ کی ڈیل ہو نہیں رہی ہے، کم دن رہ گئے ہیں، کم پیسے رہ گئے ہیں، گزارا کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ نے بجٹ بھی انہی کی شرائط کے مطابق بنانا ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں اس مہینے ہمارے ہو جائے گا، ہماری ڈیل ہو جائے گی. ممکن ہے یہ؟ دیکھیے، اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ بنائیں پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو مسئلے حل نہ ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ نہیں بنا رہے، اور اس سے بری خبر یہ ہے کہ کوئی پلان بی نہیں ہے. اور یہ بات خود جو وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ پاشا ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے کہا کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشنز ہیں. دوسرے دن انہوں نے کہا جی آئی کیٹاگوریکلی سے کہ دیر از نو پلان بی. تو جب حکومت خود کہہ رہی ہے پلان بی بھی نہیں ہے، بجٹ بھی آئی ایم ایف کی توقعات کے مطابق آپ نہیں بنا رہے، تو پھر آگے ہم کدھر جائیں گے؟ کیا حکومت رسپانسبلی بیہیو کر رہی ہے؟ دی آنسر از نو. 950 ارب کا پی ایس ڈی پی، اس کے اندر 346 ارب ایسے نئے منصوبوں کے لیے رکھا جا رہا ہے جس میں سے زیادہ تر ابھی تک منظور ہی نہیں ہوئے. 345-46 ارب یہ سائڈ پہ کر لیں. 80 ارب پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹیوز کے لیے، وہ اس کے اوپر ڈال لیجیے. ان دونوں نمبرز کے اوپر 90 ارب روپیہ پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کے لیے آپ ڈال دیجیے. تو یہ تو وہ پیسہ میں نے آپ کو گنوا دیا جس کا ہمارے خیال میں 30 سے 40% ضائع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے. اور اتنی بڑی اماؤنٹ جب آپ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں نئے منصوبوں کو، جو کل بجٹ کا 46% بنتا ہے کل ترقیاتی بجٹ کا، تو پھر جو آن گوئنگ منصوبے ہوتے ہیں جیسے آپ کا دیامیر بادشاہ ڈیم ہے، محمد ڈیم ہے، بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے وہ یا رک جائیں گے یا کام اتنے سست روی سے شکار ہوگا کہ اس کا آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اس منصوبے کو کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. پھر اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے جو اگزامپل دی ہے، دس از این انڈیکیشن کہ حکومت نہ تو آئی ایم ایف کرنے میں سنجیدہ ہے. کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ بات کی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومتی ٹیم ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سنجیدہ ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ حکومت کی کابینہ میں کچھ ایسے اراکین ہیں جو نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو. ابھی تک آپ دیوالیہ ہونے سے اس لیے بچے ہوئے ہو کہ آپ نے اتنے برے طریقے سے درآمدات کو روکا ہوا ہے کہ آپ کی جو اس سے ملک میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں دیکھا جی ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہوا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اسی طریقے سے یہ چیز آگے چلی جائے اگست تک، جب تک ان کی حکومت چلتی ہے. تو پھر کیئر ٹیکرز، یعنی کیئر ٹیکرز ان کا کام ہے وہ کچھ پلان کرے نہ کرے، حالانکہ آئینی طور پر کیئر ٹیکرز کا ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے. اب اور آئی ایم ایف بھی ان کے ساتھ ڈیل کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. آئی ایم ایف سے ہم نے جب چند ماہ پہلے، بلکہ جن دنوں پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی تھی، تو تب ہم نے آئی ایم ایف سے پوچھا تھا، شاہ صاحب بھی میرے اس میٹنگ میں موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا تھا جی کہ ہم کیئر ٹیکر سے بات کرنے کو تیار ہیں. کیا آپ کی اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیئر ٹیکرز کو یہ پرمیشن دیں گی وہ 3 سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ اس کو فائنل کر کے چلے جائیں، جبکہ 4 مہینے کے بعد الیکشنز ہیں؟ آپ اس میں موہین قریشی صاحب کے زمانے کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا، وہ ہوا تھا، لیکن اب سرکمسٹانسز اب تو مختلف ہے. اب تو پاکستان کے سیاسی حالات میں